آپ میں سے کون کون کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ الحمدللہ سب کے ہاتھ کھڑے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ کامیابی کی ایک قیمت ہے. کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، اور کچھ خاص قسم کی خصوصیات انسان کو اپنے اندر لانی پڑتی. وہ کون سی خاص کوالٹیز ہوتی ہیں جو انسان کے اندر آتی ہیں تو انسان کامیاب ہوتا ہے؟ کامیاب لوگوں کی علامات، کامیاب لوگوں کی خصوصیات کیا کیا ہوتی ہیں؟ تو ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں کچھ پڑھیں گے. کامیابی کی شاہراہ یعنی کامیابی کی طرف سفر، یعنی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا. 8 مثبت باتیں جو ہر قسم کے حالات میں آگے بڑھتے رہنے کے لیے ضروری ہے. یعنی جو شخص بھی پروگرس کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ اپنے اندر ان باتوں کو لائے. چند یاد دہانیاں جو ضرورت کے وقت آپ کو متحرک رکھنے میں مدد دے سکتی ہیں، یعنی آپ کو موٹیویٹ کریں گی. جب آپ ڈاؤن فیل کریں گے یا جب آپ سمجھے کہ آپ پروڈکٹیو نہیں ہیں یا کچھ ہو نہیں رہا اور آپ اپنے اندر ایک بوجھ سا محسوس کریں، تو اس صورت میں اس کاغذ کو پھر سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. نمبر 1، آگے بڑھنے کے لیے سخت محنت اور کوشش ضروری ہے. یہ پہلی قیمت ہے جو آپ کو ادا کرنی ہوگی. تو یہ کون کرنے کو تیار ہے؟ اب اتنے جوش سے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے جتنے جوش سے پہلے نمبر پہ کھڑے ہوئے تھے. واقعی اگر ہم اپنی تمناؤں اور آرزوؤں اور خیالوں میں سچے ہیں، واقعی ہم اگر اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ آنےسٹ ہیں، امانت دار ہیں، تو پھر اس کے بغیر گزارا نہیں. جو ہم نے کہا کہ ہاں واقعی ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اس کہنے میں سچے ہیں، تو پھر ہمیں یہ کرنا ہوگا. پہلا کام کیا لکھا ہوا؟ سخت محنت اور کوشش. جو بھی فیلڈ آپ نے اختیار کیا ہے اور جو بھی آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں زندگی میں، چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نسبت سے یا بندوں کی نسبت سے، ان کو ادا کرنے کے لیے سخت محنت. بعض اوقات زندگی تمام دروازے بند کر دیتی، یوں لگتا ہے جیسے ہر دروازہ بند ہے اور ہم کہیں بھی نہیں داخل ہو سکتے. اور یہی آگے بڑھنے کا صحیح وقت ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتے جب تک حالات ہمیں مجبور نہ کر دیں. یعنی ناکامی ایک ایسا شوق ہوتی ہے یا ایسی پش ہوتی ہے کہ جو انسان کو پھر کامیابی کی طرف لے جاتی، اگر کوئی عقل مند اس سے سبق سیکھے. جب حالات مشکل ہو جائیں تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ کوئی آزمائش بلا مقصد نہیں آتی. کوئی آزمائش بلا مقصد نہیں آتی، بلا وجہ نہیں آتی. اس مشکل صورتحال سے فوراً باہر نکلنے کی کوشش کریں، اور جو سبق اس مشکل سے آپ نے سیکھا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھیں. یعنی عقل مند وہ ہوتا ہے جو تجربات سے سیکھتا ہے. انسان کتابوں سے بھی سیکھتا ہے، انسانوں سے بھی سیکھتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اپنا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے یا جو تجربہ ہوتا ہے اس سے سیکھتا ہے. اور کامیابی کے لیے انسان ناکامی سے سیکھتا ہے. کوشش کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ ناکام ہو گئے، بلکہ ہر عظیم کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو سخت ترین محنت کرنی ہوگی. اچھے کاموں کی تکمیل میں وقت لگتا ہے، کوالٹی کے لیے ٹائم لگتا ہے. بس ثابت قدم اور مثبت رہیں، جمے رہیں. انشاءاللہ ہر چیز اپنے وقت پر بالآخر درست ہو ہی جائے گی، اگرچہ فوراً نہ بھی فائدہ ہو. اگر فوراً نہ بھی نتیجہ سامنے آئے تو اپنے ٹائم پر ضرور آئے گا. کوئی بھی سفر جب آپ شروع کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں اور فوراً ہی آپ آنکھ کھولتے ہیں تو منزل سامنے ہوتی. کیا ہوتا ہے سفر میں؟ منزل تک پہنچنے کے لیے کتنے مرحلے ہوتے ہیں اور کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ اب آپ بتائیے مجھے. صحیح گاڑی ارینج کرنی پڑتی ہے. اگر گاڑی صحیح نہ ہو، خواہ اس کی شکل و صورت کتنی ہی پریسٹیجیس کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر کی مشینری کام نہ کر رہی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اور صحیح گاڑی سے مراد خوبصورت گاڑی نہیں ہوتی، لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی نہیں ہوتی. اس گاڑی پہ پہلے بات کر لینا کہ جو آپ کی سواری ہے، جس چیز پہ بیٹھ کے آپ نے جانا ہے، اگر آپ نے اسی کا انتخاب غلط کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت، ایک قیمتی وقت
ضائع ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو منزل تک پہنچا ہی نہیں سکتی. تو اگر آپ منزل تک جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ آپ نے اس کے لیے کام کیا شروع کیا، کیریئر کیا ہے آپ کا، کیا چیز آپ کا ٹول ہے یا مددگار ہے، کیا چیز آپ کو وہاں تک لے کر جائے گی. اگر آپ چاہتے ایک چیز ہے اور کرتے کچھ اور ہیں تو پھر تو آپ نہیں منزل پہ پہنچ سکتے. اور کیا ضروری ہوتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے سفر میں؟ دوسرے نمبر پر ہم ڈرائیور کی بات کر سکتے ہیں. ڈرائیور ایسا ہونا چاہیے کہ جو ماہر ہو، یعنی جو آپ کا استاد ہے، جو آپ کو لے جانے والا ہے، جس کے ہاتھ میں آپ نے اپنی باغ ڈور پکڑا دی ہے. کیونکہ ہم سب گاڑی میں کس کے ٹرسٹ پہ بیٹھتے ہیں؟ اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے اور اس کو چلانا ہی نہیں آتا یا راستہ نہیں آتا، اسے خود بھی نہیں پتا اس نے کہاں جانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچیں گے. ہو سکتا ہے کسی طرح پہنچ ہی جائیں، لیکن آپ منزل تک شاید نہ ہی پہنچے، وہ راستے میں نہ چھوڑ دے آپ کو، اس سے آگے اپنا بندوبست خود کر لے. اور کیا ہوتا ہے، ہر روڈ میپ بھی آتا ہو، پتا بھی ہو کہ کس کس موڑ سے کس کس جگہ سے گزر کر آپ منزل تک پہنچیں گے، راستے کا پتا ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق گاڑی لینی چاہیے اور اسی کے مطابق ڈرائیور کا انتخاب کرنا چاہیے. اگر آپ نے جانا مشرق کی طرف ہو اور گاڑی آپ لے لیں جو مغرب کی طرف جاتی ہو تو پھر بھی آپ نہیں پہنچیں گے. آپ آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں اور بیٹھ گئے آپ دنیا کی گاڑی میں، کیسے پہنچیں گے؟ پہنچ سکتے ہیں؟ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا. منزل ویسے ہے ہماری کیا، پہلے یہ بھی ذرا تعین کر لیں. آخرت کی کامیابی، اور اس کے لیے مختلف مائل سٹونز ہیں ہمارے سامنے. پہلے ایک تک پہنچنا، پھر دوسرے، پھر تیسرے، حتیٰ کہ ہم اپنے رب سے جا ملیں. گاڑی میں فیول بھی ہونا چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے؟ جی، ہو سکتا ہے کہ راستے میں ٹائر پنکچر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ایسی مشکل پیش آ جائے، تو اس کے لیے وہ ٹولز بھی ساتھ ہونے چاہیے کہ جو چھوٹی موٹی مشکلات کے لیے ساتھ ضروری ہیں. تو اسی طرح انسان کے لیے صبر اور برداشت اور کچھ اور کوالٹیز بھی ساتھ ہونی چاہیے. جی منزل سے ریلیٹڈ انفارمیشن بھی ہونی چاہیے کہ جہاں آپ پہنچیں گے اس کے لیے آپ کمفرٹیبل ہیں، یا اس کے علاوہ کسی دوسرے ٹھکانے پہ آپ چلے جائیں تو کوئی بات نہیں. کیا خیال ہے؟ سفر کے لیے اچھے ہم نشین کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر سفر میں ایسے لوگ ساتھ ہوں کہ جو آپ کو دنیا ہی کی باتیں یاد کرائیں تو پھر آپ آخرت کی منزل کو نہیں پہنچ سکیں گے. اگر دوستوں کی اور ہم نشینوں کی ساری گفتگو صرف دنیا کے گرد گھومتی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ آخرت کی منزل نہیں پا سکتے. فوکسڈ ہونا چاہیے سفر میں بھی، ہر ریڑھی پہ اور ہر چیز پہ دل نہیں للچا جانا چاہیے کہ یہ بھی خرید لیں اور وہ بھی لے لیں اور وہ بھی، کیونکہ اس طرح آپ کی منزل بہت دور ہو جائے گی. بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ ہم سفر دیر سے شروع کرتے ہیں، فار سم ریزن ہم دین کے راستے پر دیر سے آتے ہیں اور بعض اوقات بڑی سے بڑی رکاوٹ آ جاتی، تو پھر راستہ یا ارادہ بدل نہیں دینا چاہیے، ڈٹرمنڈ رہنا چاہیے اور منزل تک پہنچ کر ہی دم لینا چاہیے. تو کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے. اور اس کے علاوہ سیکنڈری، آپ کسی بھی چیز میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مثلا جو کورس آپ کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کا پارے کا ٹیسٹ ہے آپ اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی اور چیز لے لیں کہ جو آپ دنیا یا آخرت کی کوئی بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پھر اس کے متعلق سخت محنت اور کوشش کریں اور کوشش کے لیے صحیح طریقہ اختیار کریں. یاد رکھیں آزمائشیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک آپ کو تکلیف دیتی ہیں اور دوسری آپ کے اندر تبدیلی لے کر آتی ہیں. اگر زندگی کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور مزاحمت نہیں کریں گے تو یہ دونوں قسم کی آزمائشیں آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیں گی. تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو میرا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ میرے اندر کوئی تبدیلی لاتی ہے، مجھے اپنے اعمال کو دیکھنے کی نظر فراہم کرتی ہے، یا پھر میں صرف دکھ، رنج، غم، تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہوں اور اس کو دور کرنے کے لیے کبھی نشے کا سہارا، کبھی کسی دوست کا سہارا، کبھی کسی چیز کا سہارا.
میرا طریقہ کیا ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آزمائشوں، تکلیفوں، پریشانیوں، ہرڈل سے نبٹنے کا میرا طریقہ کیا ہے. کیا وہ طریقہ درست ہے یا غلط؟ پوچھیے اپنے آپ سے. آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے کہ جب آپ پر کوئی پریشانی آتی تو آپ آنےسٹلی بتائیے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، بن کے نہیں دکھائیے گا، بالکل صحیح والی بات کیجیے گا. اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی مشکل آتی ہے، جیسے کورس کی مشکلات آ رہی ہیں، پڑھنے میں مشکلات پیش آ رہی، تو آپ کا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کورس چھوڑ دوں؟ ہمت ہار جاتے. شیطان پہلا خیال یہ دل میں ڈالتا ہے، خصوصاً اگر کوئی چیز آخرت کی کامیابی سے تعلق رکھتی ہے تو شیطان پہلا خیال دل میں ڈالتا ہے، چھوڑو اس کو. اور کیا خیال آتا ہے؟ اور کیسے اس کو ڈیل کرتی، پریشانی کو کیسے ڈیل کرتی ہیں آپ؟ استغفار پڑھتی، گڈ. اور نماز پڑھتی اور اللہ سے مدد مانگتی. وہ کہتی ہے کہ ایکسپٹ کر لیتی ہوں، کام کر کے چھوڑتی ہوں، دعا کرتی ہوں، اس سے لرن بھی کرتی. پہلا ریاکشن ہوتا ہے اف، یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو بہرحال اس میں ہر تجربہ انسان کو کچھ سکھاتا ہے. یعنی جب ایک جگہ سے جوتے پڑتے ہیں انسان کو، تو پھر جوتے کھا کے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پڑے کیوں ہیں، اس کی اصلاح کر لیتے ہیں اور آنےسٹی کے ساتھ اس غلطی کو غلطی مانتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی اور اپنی اصلاح کرتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ جوتا اٹھا کے واپس اس کو مارتے ہیں جس نے اس کو مارا، سارا بلیم دوسرے کو دے دیں گے اور خود فرشتے نظر آئیں گے. کیا اس طریقے سے کہ ہم اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں کو دے دیں اور ہر وقت دوسروں کے اندر نقص دیکھتے رہیں، کیا اس طریقے سے ہمارے حالات بدل جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہم صرف جوابی حملہ دوسرے پہ کر دیں، جوابی کاروائی کر لیں، برا بھلا دوسروں کو کہہ لیں، قسمت کو کوس لیں، اس کو کوسیں، اس کو کوسیں، کیا اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ قطعاً نہیں حل ہوں گے. تو آزمائش تبدیلی کا سبب ہونی چاہیے. نمبر 2، زندگی میں ہر چیز عارضی ہے، ہر چیز ٹیمپرری. وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا. بارش ہوتی ہے اور رک جاتی، زخم لگتا ہے، مندمل ہو جاتا ہے. ہر اندھیرے کے بعد ہمیشہ روشنی ہوتی. ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائن. ہر صبح آپ کو اس کی یاد دہانی کرائی جاتی، لیکن آپ اکثر بھول جاتے ہیں اور یہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ اندھیرے ہمیشہ رہیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی حالت سدا ایک سی نہیں رہتی. لہٰذا اگر اس وقت حالات اچھے ہیں تو ان سے لطف اندوز ہوں، کیونکہ اچھا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. اور اگر حالات برے ہیں تو بھی پریشان نہ ہو، کیونکہ برا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. صرف اس لیے کہ زندگی میں مشکلات ہیں اور حالات تنگ ہیں اور کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ہنس یا مسکرا نہیں سکتے. ہر لمحہ آپ کو ایک نیا آغاز اور نیا انجام دیتا ہے اور ہر سیکنڈ آپ کو ایک اور موقع مل رہا ہوتا ہے. بس آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو بہترین استعمال میں لائیں. ہر لمحے ایک نئی اپرچونٹی ہوتی ہے، ایک نیا موقع ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ وقت مجھے کیا دے سکتا ہے، اس میں میں کیا کر سکتی، اس میں کیسے سنبھل سکتی، اس میں کیسے آگے بڑھ سکتی. لیکن ہم عموماً جو لمحہ گزر چکا ہوتا ہے کسی تکلیف میں، اس کی یاد سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں زیادہ سوچتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب غم کی کوئی سچویشن ہے تو غم ہوتا ہے انسان کو، لیکن بس تھوڑی دیر کے لیے ہو اور اس کے بعد انسان کیا کرے، اس سے باہر نکل آئے، اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، کیونکہ وہ کسی بھی طور پر ہمارے لیے فائدہ مند نہیں. اور اس کے لیے کوئی اور آ کے آپ کو نہیں اس دلدل سے نکالے گا، آپ کو خود سٹرگل کر کے باہر نکلنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ جب ریسکیو ہوتا ہے تو اس میں زیادہ زور کس کا لگ رہا ہوتا ہے کسی بھی مشکل سے باہر آنے کے لیے؟ جو مصیبت میں ہوتا ہے شخص، وہ زیادہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح مجھے بچا لیا جائے موت کے منہ میں جانے سے، کسی طرح میں اس مصیبت سے نکل آؤں. تو جب تک آپ خود اس طرح سٹرگل نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی. ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں نا کہ پیشنٹ کو خود اسٹرائیو کرنی ہوتی ہے. جو پیشنٹس ہوپ چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کی چاہے کم بھی بیماری ہو تو وہ اس کو نہیں ریکور کر سکتے. تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟
پیشنٹ کو خود بہت زیادہ پازیٹیو رہنا ہوتا ہے, ہی ہیو ٹو بی موٹیویٹیڈ. اور پھر ایسے پیشنٹس سروائیو کر جاتے ہیں بہت, ایون کینسر پیشنٹس بھی اپنی اس میں سے نکل آتے ہیں. ول پر اسٹرانگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بادشاہ تھا, اس نے بولا کہ مجھے کچھ ایسا رنگ پہ لکھ کر دو کہ جس سے اس کو دیکھ کے میں خوش بھی ہو سکوں اور اس کو دیکھ کے اداس بھی ہو سکوں. تو وہ جب وہ رنگ لایا تو اس رنگ پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا. بالکل, ہر وقت گزر جاتا ہے, لہذا وقت دوبارہ نہیں آتا, تو اس سے جو بھی اس وقت ہمارے پاس وقت ہے اس سے فائدہ اٹھا لے. جیسے اگر اس وقت ہم یہاں بیٹھ کر کچھ سیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ اگر توجہ نہ کریں تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ محروم رہیں گے, کسی اور کی محرومی نہیں ہوگی, وہ کھو دیں گے. نمبر 3, پریشان ہونے اور شکایت کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. جو لوگ زیادہ تر شکایت کرتے رہتے ہیں وہ کم ہی اپنے کاموں کو انجام تک پہنچا پاتے ہیں. جو لوگ کمپلینٹس کرتے ہیں وہ اپنے کام پورے نہیں کر پاتے, اور یہ بالکل سچ ہے, کیونکہ جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ شکایتوں کی بجائے سارا وہ وقت بھی کام کرنے پہ لگا کے اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں. عظیم مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ناکام ہو جانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان بغیر کسی کوشش کے کامیابی حاصل کر لے. ناکام ہونے سے سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا, بلکہ سب کچھ اس وقت ختم ہوتا ہے جب آپ کرتے کچھ نہیں اور شکایت ہی کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہے تو کوشش جاری رکھے تاکہ ماضی کے سائے مستقبل کو تاریک نہ کرنے پائیں. آج کو گزشتہ کل کے افسوس میں گزارنے سے مستقبل کو روشن نہیں بنایا جا سکتا, اس لیے فوراً عمل شروع کر دیں اور اپنی قابلیت اور صلاحیت کو زندگی سنوارنے میں استعمال کریں. اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور کبھی پیچھے مڑ کر مت دیکھیں, قطع نظر اس کے کہ آئندہ کیا ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ حقیقی خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب آپ اپنے مسائل کے بارے میں شکایت کرنا چھوڑ دیں گے اور ان مسائل کے بارے میں شکر گزار ہونے لگیں گے جو آپ کو زندگی میں پیش نہیں آئے. تو شکایت کا لفظ زندگی سے نکال دیں. عموماً ہم کس کس چیز کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا چیزیں ہماری شکایات کا موضوع بحث ہوتی ہیں؟ قسمت, اور جو چیز مرضی کے خلاف ہو, اور عبداللہ بن مسعود کی وہ ان کی ٹانگیں کتنی کمزور تھے, کتنے ویک تھے, لیکن انہوں نے اس کو کمپلین نہیں, ہم ایکسکیوزز بنا لیتے ہیں نا کہ میری ہائٹ چھوٹی ہے, میں موٹی ہوں, یا پھر یہ ہے وہ ہے, لیکن انہوں نے کسی چیز کو ایکسکیوز نہیں بنایا, اور ماشاءاللہ ان کا کیا مرتبہ تھا. جی, اور اس کے لیے آپ نے کہا یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان کے ان کمزور قدموں میں جو استقامت کی قوت تھی وہ پہاڑوں جیسی تھی, تو ظاہری حالات کو انہوں نے عذر نہیں بنایا. السلام علیکم. موسٹلی ہم ریسورسز پہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے ریسورسز کم ہیں یا زیادہ ہیں. اس پہ اور کس چیز پہ شکایت ہوتی؟ سب سے زیادہ کس سے شکایت ہوتی؟ لوگوں سے. یس, لوگوں سے, ہر وقت لوگوں سے. مزاج پہ بھی ہوتی ہے کہ لائک میں ہوں ہی سخت مزاج, تو میں کیا کروں, غصہ تو پھر مجھے آئے گا. اس طرح کی چیز میرے ساتھ بہت ہوتی تھی. اوکے, میں یہ چاہوں گی کہ ہم سب اپنے لیے ایک اصول اس میں سے بنا لیں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, کہ شکایتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا, کوئی ایکشن لینا ہے, کوئی کام کرنا ہے, کوئی عمل کرنا ہے, یعنی مسئلے کو حل کرنا ہے. مسئلہ صرف دوسرے کو بتانا نہیں, اور اگر کسی کو بتانا تو سولوشن ساتھ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ شکایت کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی سے شکایت کرتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں تو دراصل اس کو اوفینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کرتے, آپ وہ نہیں کرتے, آپ ایسے ہیں, آپ ویسے ہیں, آپ نے فلاں یہ نہیں کرتا, فلاں یہ نہیں, تو یہ ساری کمپلینٹس ہوتی ہیں. تو ان کمپلینٹس کا پھر جس کے بارے میں بھی ہوتی ہیں یا جس سے بھی ہوتی, مثلاً کوئی آپ کو آ کر کہے کہ آپ بہت کنجوس ہیں, آپ مجھے کچھ بھی نہیں دیتی, فار ایگزامپل, تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ جو آپ دے رہی ہیں وہ بھی نہیں دیں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ اوفینڈ ہوئی ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کمپلینٹس کے باوجود بھی اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں اور جو وہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. تو بہت سے لوگ اس خیر سے ہی پھر جاتے ہیں. اور کیا نقصان ہوتا ہے شکایت کرنے کا؟ جی, شکایت کے ذریعے جب پرابلم بتائی جاتی ہے تو دوسرا شخص اس کو سالو نہیں کرتا بلکہ مزید بڑھنے کا امکان ہوتا ہے. تو پھر کس طرح مسئلہ بتایا جائے کسی کو, اس کے ساتھ حل بھی بتایا جائے. اور
یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ کسی کو مسئلہ بتائیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا سولوشن بھی دیں. اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی مشورے کے انداز میں. ٹھیک ہے، گڈ. اور فیس ٹو فیس کنورسیشن کے انداز میں اس کو ڈیل کریں تو زیادہ بہتر ہے. ہاں، سوال کریں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی بجائے یہ کر لیا جائے. ٹھیک ہے. اور شکایت کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اچھے پیارے رشتوں کو کھو بیٹھتا ہے، دور ہو جاتا ہے ان سے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنی قدر کھو دیتا ہے انسان. آپ اپنا پوٹینشیل صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتے. اس میں دو رویے ہوتے ہیں. یعنی ایک لوگ کہتے ہیں کہ شکایت اپنوں سے ہی ہوتی ہے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جہاں اپنوں میں محبت ہوتی ہے وہاں کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے. تو بیسیکلی شکایت نہیں ہوتی ہے، یعنی اصولاً اگر دیکھا جائے، کیونکہ انسان اس کا کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کر لیتا ہے. بالکل. اور اس کے مارجن اچھا خاصا ہوتا ہے. یہ نہیں ہم تلاش جان بوجھ کے نہیں کرتے، وہاں واقعی مارجن ہوتا ہے. اور جن کو مارجن نہیں دیتے بیسیکلی ہم وہاں شکایت کرتے ہیں، جبکہ وہاں بھی مارجن ہوتا ہے، لیکن ہم صرف اویل نہ کرنے کی وجہ سے شکایت پہ آتے ہیں. بالکل. مواقع اور مسئلے دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. جو مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں، اور جو مسئلے سنتے رہتے ہیں اور ان میں الجھتے رہتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو جب بھی آپ شکایت کرنے لگے تو آپ سوچیں کہ اس سے ایک تو میرا وقت ضائع ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مجھے اس کا کوئی سولوشن دینا چاہیے. شکایت کو سولوشن سے بدل دیں، مسئلے کو حل سے بدل دیں، حل پیش کریں. کیونکہ مسئلہ اسی کو نظر آتا ہے نا جس کو کوئی اور حل پتا ہوتا ہے. شکایت وہی کرتا ہے نا جس کے سامنے کوئی اور آلٹرنیٹ ہوتا ہے، ورنہ تو یہی ایکسیپٹیبل ہو. تو جو آپ کو حل پتا ہے وہ پھر اس کو ہائی لائٹ کریں، نہ کہ صرف مسئلہ. نمبر 4، آپ کے زخموں کے نشانات آپ کی طاقت کی علامت ہے. زندگی نے جو زخم آپ کو دیے ہیں ان پر کبھی بھی شرمندہ نہ ہو. ان نشانات کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف دور ہو چکی اور زخم مندمل ہو چکا ہے، اور آپ نے تکلیف پر قابو پا لیا ہے اور اس سے سبق سیکھا ہے اور مضبوط ہو کر آگے بڑھے ہیں. زندگی کے ان نشانات کو ہرگز اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو یرغمال بنا لیں یا آپ خوف کی حالت میں زندگی گزاریں. آپ داغوں کو مٹا نہیں سکتے، لیکن آپ ان کو ایک مختلف انداز سے ضرور دیکھ سکتے ہیں. مثلاً یہ زخموں کا نشان آپ کی قوت کی علامت ہے، نہ کہ تکلیف کی. زخموں کو قوت کی علامت سمجھیں، تکلیف کی علامت نہیں. سمجھ آئی یہ بات؟ کوئی بتائے گا کیا سمجھ میں آیا؟ ہماری لائف میں جب کوئی تکلیف آتی ہے، اٹس جسٹ لائک کہ جیسے آپ نے ہرڈلز کراس کرنی ہوتی ہے نا. تو جب آپ ایک ہرڈل کراس کر چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں ماسٹر ہو چکے ہیں. آپ ناؤ یو آر ماسٹر، یو کین ٹرین سم ون ایلس فار دس، کہ یہ ایسے اور ایسے ہے. تو جو چیزیں ہماری لائف میں آتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو دیکھ کے پریشان ہو، وی شوڈ ہیو دا فیلنگز آف اچیومنٹ کہ یہ چیز میں اچیو کر چکی ہوں. نمبر 5، ہر چھوٹی سی کوشش کامیابی کی جانب ایک قدم ہے. چھوٹی چھوٹی کوششیں کرتے رہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگ بڑے مواقع کے انتظار میں رہتے ہیں اور چھوٹے کام نہیں کرتے. صبر انتظار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خوابوں کی تعبیر کے لیے سخت محنت اور اپنے رویے کو اچھا رکھنے کا نام ہے. اگر آپ کوئی کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس میں اپنا پورا وقت لگائیں، اس کو تکمیل تک پہنچائیں، ورنہ کام شروع کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آپ کو اپنا آرام اور سکون قربان کرنا ہوگا، اور ہفتوں آپ کو ہوش نہ ہوگا کہ آپ نے کیا کھایا، کس جگہ سوئے. جس آرام اور آسائش والی زندگی کے آپ عادی تھے اسے کم کرنا ہوگا، اور بہت سا وقت تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ گزارنا ہوگا. تنہائی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو غور و فکر کا مواقع فراہم کرتی ہے. اس کے علاوہ ہر چیز آپ کے عزم و ارادے کا امتحان ہے کہ واقعی مقصد کے حصول کے لیے آپ کی چاہت کتنی ہے. تو 2 چیزیں، تنہائی اور خاموشی. کھانے پینے اور سونے کا ہوش نہ ہو کہ آپ کہاں ہیں. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی لوگ یہاں ہاسٹل میں ہیں اور ان کو ہاسٹل میں رہنے سے کچھ بھی شکایات ہیں، یا ایون گھر میں بھی ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ یہاں نہ آتے تو جو کچھ آپ پا رہے ہیں کیا وہ گھر میں بیٹھ کے مل سکتا تھا؟ وہ پا سکتے تھے؟ نہیں پا سکتے تھے. تو کامیابی کے لیے کچھ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور بعض اوقات وہ اپنے سونے، کھانے، اپنی مرضی کرنے اور عیش و عشرت کرنے کی ہوتی.
اور پھر ہجرت کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو کامیابی کے لیے، کہ اپنے اس ماحول کو چھوڑے، ان عادتوں کو چھوڑے، ان امن کی چیزوں کو چھوڑے اور اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈالے. جو پانی میں اترے گا نہیں وہ تیرنا سیکھ سکتا ہے؟ صرف کلاس روم لیکچرز کے ساتھ کہ آپ پہلے یہ کریں پھر وہ کریں. اترے گا پانی میں تو پتا جائے گا کہ وہ ساری باتیں کدھر گئیں، اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پائیں گے. تو ہم میں سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کامیاب بھی ہونا چاہتے ہیں، تمنائیں اور آرزویں بھی بہت ہیں، لیکن اس کے لیے قربانی نہیں دینا چاہتے، اپنی خواہشات کی قربانی نہیں کرنا چاہتے، عیش و عشرت کی قربانی نہیں کرنا چاہتے. تو جنت پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہر طرح کی قربانی. دنیا میں ہر اس چیز کو چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ہاں آپ کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو. ہم کیا چاہتے ہیں اس زندگی میں بھی ہم بھرپور انجوائے کریں، ہر چیز اپنی مرضی کی کریں، چاہے حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، کسی چیز پہ ہماری کوئی روک ٹوک پابندی نہ ہو، اور پھر کل مرے تو جنت بھی ہمارے لیے تیار ہو. تو جنت کی قیمت تو اللہ کی اطاعت ہے. اپنی مرضیاں چھوڑنی ہوں گی، اپنی پسند چھوڑنی ہوگی. نمبر 6، دوسرے لوگوں کی منفی سوچ اور رویہ آپ کا مسئلہ نہیں. کچھ لوگ ہمیشہ کس کی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے بڑا مسئلہ ہے. اکثر مجھے خط بتاتے رہتے ہیں کہ باقی سب کچھ تو الہدا میں ٹھیک ہے لیکن فلاں انسان بڑا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی. اللہ اکبر، اتنی نعمتیں ٹھکرا کر ایک بندے کی وجہ سے آپ سب کچھ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. کیا یہ عقل مندی؟ یہ عقل مندی نہیں. یعنی آپ پھول بھی چاہتے ہیں اور کانٹا کوئی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جہاں بھی ہوں گے، جہاں بھی آپ کو کوئی فائدہ پہنچے گا، وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان بھی یا تکلیف بھی ضرور ہوگی. تو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر منفی باتیں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور لوگ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، تو ایسے میں بھی اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور مسکراتے رہیں. یہ آپ کی توجہ اور کام میں دلچسپی کو برقرار رکھنے کا ایک آسان نسخہ ہے. اگر لوگ آپ سے بد اخلاقی سے پیش آئیں تو ان کی تلخ یعنی کڑوی باتوں کو اپنی مثبت سوچ اور مستقل مزاجی پر اثر انداز نہ ہونے دیں. یعنی لوگ کچھ بھی کریں، آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں کہ وہ آپ پہ اثر ہی نہ کرے. یہ ہے حل. ہم پر کیوں حاوی ہو جاتی ہیں وہ باتیں؟ کیونکہ ہم ویک ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم ابھی میچور ہی نہیں ہیں. اس لیے وہ تھوڑی سی بات کسی نے کی اور ہم آپے سے باہر ہو گئے کہ اب ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. زندگی میں بعض اوقات اس سے بھی بڑی تلخ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. روزمرہ کے معاملات میں لوگوں کی باتوں کو اپنی ذات پر حملہ تصور نہ کریں. یعنی بعض اوقات لوگ اپنے دل سے اپنے طرف سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے خلاف کچھ کر رہے ہیں، وہ انہوں نے ہمیں سنایا، ہم اس کو پرسنل لے لیتے ہیں. ہر بات کو پرسنل مت لیں، لکھ لیجئے اس کو. یعنی ہر بات کو اپنے اوپر نہ لیں. اس کو اور کون ایکسپلین کرے گا آپ میں سے کہ ہر بات کو پرسنل لینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ نہ سمجھیں کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہر کوئی آپ کے متعلق ہی بات کرتا ہوا آپ کو محسوس. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور اشفاق احمد اسی سلسلے میں کہتے ہیں کہ دوسروں کی منفی سوچیں آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچ جاتی جتنی اس کے بارے میں آپ کی اپنی آراء آپ کو نقصان پہنچاتی ہے. آپ ہر وقت ایک کیفیت میں ہوتے ہیں کہ فلاں بھی میرے بارے میں بات کر رہا ہے اور وہ اس نے یہ بات صرف اس لیے کی کہ میں وہاں تھی. ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہر کوئی جنرلی بات کر رہا ہوتا ہے. تو اتنا اپنے آپ کو امپورٹنٹ نہیں سمجھیں کہ ہر کوئی جو ہے، یعنی کسی کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ ہر وقت آپ ہی کے خلاف سوچتا رہے. کہ تیر اڑ کے کہیں اور جا رہا ہے تو اس کو اپنی طرف لگا لو اور اپنے سینے پہ مارو ہیں اور زخمی ہو کے بیٹھے روتے رہو. یعنی بات کسی کی ہو رہی ہے اور ہر چیز یہ کہنا کہ یہ تو میرے ہی بارے میں ٹیچر کہہ رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ شاذ و نادر ہی لوگ کوئی کام آپ کی وجہ سے کرتے ہیں، بلکہ وہ ہر کام اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کی خاطر اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں، بلکہ ایک روشن مستقبل اور مزید بہتر انسان بننے کے لیے اپنے اندر تبدیلی لائیں. کیونکہ خواہ آپ کچھ بھی کر لیں اور کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر لیں، لوگ تو باتیں بناتے ہی رہیں گے. کتنا بھی اچھا کر لیں لوگ پھر بھی باتیں بنائیں گے. یہ نہ ہوتا یہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا.
اس لیے لوگوں کی منفی سوچ کی فکر سے پہلے اپنی فکر کریں، نیز اپنے ایمان اور عقیدے میں پختہ رہیں اور ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں۔ در حقیقت انسان کو عظیمت صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب وہ اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچائے جس کو لوگ ناممکن سمجھ رہے ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کوئی آئیڈیا کسی کے سامنے پیش کر دیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ تم احمقوں کی جنت میں رہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، جسے لوگ امپاسبل سمجھے آپ اس کو پاسبل کر کے دکھائیں۔ یہ ہے سخت محنت اور یہ ہے ان تمام رویوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے۔ نمبر 7، تقدیر کا لکھا ہو کر رہتا ہے۔ عزیمت اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسائل اور مشکلات کا سامنا مسکرا کر کرے اور اپنی زندگی کی قدر کرے، کیونکہ ہر مشکل میں یقیناً اللہ کی رحمت پوشیدہ ہوتی، ہر مشکل میں اللہ کی رحمت، لیکن اسے حاصل وہی کر سکتا ہے جو اپنا دل اور دماغ کھلا رکھے۔ اپنے حالات کو وقوع پذیر ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے، اس لیے تقدیر کے لکھے پر راضی رہنا سیکھیں۔ تقدیر کے لکھے پر راضی رہنا سیکھیں۔ کتنی زندگی میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہم چاہتے ہیں اور وہ نہیں ہو پاتی، ایسا ہے؟ کوئی شخص اس سے خالی نہیں۔ ہم کچھ چاہتے ہیں اور وقت کا دھارا ہمیں کہیں اور کھینچے لیے چلا جاتا ہے اور ہم پکڑتے رہتے ہیں واپس مڑنے کے لیے، لیکن مڑ نہیں پاتے۔ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو، کوئی ریزن ہو، کوئی حکمت ہو، اور اس کے اندر کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی آپ کے لیے۔ زندگی ایک طویل سفر ہے، ہر قدم پر بہت زیادہ فکر مند، پریشان اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا چھوڑ دے۔ یہاں پر باقی چیزیں تو جو بھی ہیں، لیکن شکوک و شبہات، ڈاؤٹ فل ہونا اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، منزل کے بارے میں، مقصد کے بارے میں، یہ سوچنا کہ یہ تو مجھے مل ہی نہیں سکتی، اور اپنے آپ کو ذہنی انتشار سے بچائیں۔ ماضی میں رہنا چھوڑ دیں کیونکہ گزر چکا ہے۔ مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند نہ ہو کیونکہ کوئی بھی اس کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ یہ بعض اوقات بچہ ماں سے پوچھتا ہے یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ مثلاً گھر میں لگا ہوا پھول کا پودا ہو تو وہ پھول نکلے گا، کون کہہ سکتا ہے؟ نکلنا چاہیے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے پھر بھی نہیں نکلتا، کوئی آفت آ جاتی ہے۔ درخت لگا رہے ہیں، کون کہہ سکتا ہے یہ پھل دے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں، بھی شورٹی نہیں ہے۔ اس لیے نقصان کا اندیشہ ضرور موجود ہے، لیکن ہر وقت مایوسی کی باتیں نہ ہوں۔ حال میں رہنا سیکھیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس کو احسن طریقے پر استعمال کر کے اپنے کل کو تابناک بنائیں۔ نمبر 8، زندگی میں آگے بڑھتے رہنا ہی بہترین حکمت عملی۔ زندگی کی ناکامیوں سے گھبرانے کی بجائے ان ناکامیوں سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھتے رہیں، کیونکہ عموماً مشکل ترین حالات اور بدترین غلطیوں سے ہی بہترین سبق حاصل ہوتے ہیں۔ بسا اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ مسائل میں بری طرح گھر چکے ہیں جن سے بظاہر نکلنا ناممکن لگتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ جب آپ ہمت ہار کر کام چھوڑنے لگے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بسا اوقات حالات بہتر ہونے سے پہلے بدترین صورت اختیار کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بہتری کی طرف انسان چل پڑتا ہے۔ جیسے بیماری ہے نا، چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے تو آپ توجہ دیتے ہیں، تھوڑی سی اور بڑھ جاتی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی ٹوٹکے کرنے لگتے ہیں۔ جب ٹوٹکوں سے کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ اور کر لیتے ہیں۔ جب آخری چارہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ جب آپ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ڈائگنوز کر کے دوا دیتا ہے اور آپ بالکل اچھے بھلے ہو جاتے ہیں جیسے کوئی بیماری تھی نہیں۔ لیکن عام طور پر ہم چھوٹی موٹی تکلیفوں پر یا چھوٹی موٹی چیزوں پر ہم آخر تک نہیں پہنچتے، اس کا علاج نہیں کرتے۔ کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، چھوٹی سی ہل جاتی ہے، کوئی وہ کہتے ہیں ابھی کام چل ہی رہا نا۔ کوئی ہم سے کہ گاڑی تبدیل کر لو، اب اس پہ سفر کرنا درست نہیں، کہتے نہیں کام چل ہی رہا ہے نا، بس ٹھیک ہے گزارا ہی کرنا ہے نا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی دن عین سڑک کے بیچ میں وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ صرف ہمارے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی مشکل بن جاتی ہے۔ تو جو حالات مشکل کا شکار ہو سمجھے کہ حل قریب آ رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ حالات مشکل ہیں، لیکن ان کی نسبت آپ زیادہ مضبوط اور باہمت ہیں۔ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اور دوسروں سے مختلف لیکن خوبصورت نظر آئیں۔ ہر وقت مسکراتے رہیں، دوسروں کو بھی مسکرانا سکھا دیں۔ ان کاموں میں اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کریں جنہیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔
سادہ زندگی گزاریں، بے لوث محبت کریں، یعنی لالچ والی محبت نہ ہو، سچ بولیں، تن دہی سے کام کریں، یعنی اپنا جسم لگا کے، تن جسم کو کہتے ہیں، چاہے آپ ناکام بھی ہو جائیں پھر بھی ہر حال میں چلتے رہیں، بڑھتے رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آج ناکامی اور کل کامیابی ہو جائے۔ صبح سویرے اٹھیں، کرنے کے کاموں کی اس فہرست کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، مثبت سوچئے، فکر کم کیجئے، خوش رہیے، خوش رکھیے، صحت مند خوراک کھائیے، سخت محنت کیجئے، اچھی نیند لیجئے، روزانہ ورزش کیجئے، ذکر الہی سے اپنے قلب و روح کو زندہ رکھیے۔ تو یہ تھی چند مثبت باتیں جو ہر قسم کے حالات میں آگے بڑھتے رہنے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ خود کی اپنی پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم خود کیا ہیں، دوسرے کے ہم اثر اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا میں خود کیا ہوں، کانفیڈنس نہیں ہوتا اس بات کا۔ کوئی اچھا کہہ رہا ہے تو بھی یہ پتا ہونا چاہیے ہم کتنے اچھے ہیں، اس پہ اتنا خوش آپ اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک آپ کو صحیح حقیقت نہیں پتا، تو آپ تعریف بعد بہت دفعہ خوش ہو جائیں گے۔ یا تنقید بھی اس وقت اثر کرتی ہے جب آپ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا ہیں، اصل میں کیا ہیں۔ بالکل، تب اس وقت پر ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں پتا ہو ہم کیا ہیں تو تنقید کے الفاظ اثر ہی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہو تو بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے اوپر لے لیں گے فوراً اس کو۔ اچھا، اگر آپ تعریف کر رہے ہیں تو بھی اپنے اوپر لے لیں گے کہ شاید وہ چاہے ان میں گٹس ہیں یا نہیں ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جب آپ کسی کی تعریف کریں تو وہ اس کو دوسرے پہ لے لیتے ہیں، اچھا ان کو مجھ میں تو کچھ نظر آتا ہی نہیں، ہمیشہ دوسروں کی چاہے آپ جنرلائز بات ہی کر رہے ہیں اور اس میں آپ آتے بھی ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو مائنس کیے رکھتے ہیں اس تعریف سے۔ یا اگر آپ برائی کر رہے ہیں تو کچھ بعض دفعہ آپ جنرلائز برائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ شخص وہاں ہوتا ہے جس میں ہے، لیکن وہ اس کو ہمیشہ دوسرے پہ لیتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں بھی اسی کا حصہ ہوں۔ تو یہ ایک مخمصہ ہے، اس سے نکلنے کا صرف یہی حل ہے کہ اپنی ویلیو پتا ہونا، اپنے بارے میں بہت اچھی طرح نالج ہونا کہ ہم ہیں کیا۔ کانسٹنٹ اسٹرگل والی بات تھی نا کہ چھوٹی چھوٹی کوششیں برقرار رکھیں۔ اس شیطان کے ساتھ بھی ہماری روز جنگ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی وہ حاوی ہو جاتا ہے، پھر ہم واپس آتے ہیں، پھر کانسٹنٹ جنگ ہو رہی، تو اینڈ میں کامیابی ہمیں تبھی ملے گی جب اینڈ میں ہم حاوی ہوں گے۔ تو یہ اسٹرگل کرتے رہنا ہے۔ استاذہ اسی سے ریلیٹڈ ایک کوٹیشن ہے انگلش کی، پین از ٹیمپرری، اٹ may last for a minute, a month or even a year, but eventually it will subside, but if you quit it will last forever. ایک کوٹیشن ہے کہ no one can destroy the iron but its own rust can. مجھے یہ سمجھ میں آئی سارے اس سے کہ what we are and what we think actually matter، کہ ہم سکسیڈ کریں گے یا فیلئر میں جائیں گے۔ یعنی لوہے کو کوئی اور نہیں ڈسٹروائے کر سکتا سوائے اس کے اپنے زنگ کے، زنگ کھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح منفی خیالات جو ہوتے ہیں اور ہر وقت قسمت کو کوسنا، اپنے آپ کو برا بھلا کہنا، یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے اور وہ زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور نہ کرنے کا مطلب ناکامی ہے۔ I basically think to succeed, the intention to succeed should be really strong. Your desire to succeed your passion should be there, and your desire to succeed should be really strong, because if you really want to do something, then difficulties, they don't seem to be difficulties. And on the other hand, if your intention, your goal, you really don't want it to that extent, then, you know, the first obstacle which you will face, you'll give up. So if you really, really want something, like I'm sure that we've all experienced it sometime in life, and when you really want something, then we somehow find a way to get there. السلام علیکم میم، یہاں پہ بات ہو رہی تھی منزل کی، اور منزل وہ ہوتی ہے جو آپ کے خواب ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہے، کہ خواب وہ نہیں جو آپ رات کو سوتے میں دیکھیں، بلکہ خواب وہ ہیں جو آپ کو نیند سے جگا کر اپنے پیچھے دوڑانے لگے، سونا نہیں دیتے۔ اور میم ایک اور بات کہ یہاں پہ ہم نے پیچھے مینشن کیا تھا کہ اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے۔ تو میم اگر گاڑی نہیں بھی پرووائڈیڈ تو آپ چلنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کے لیے امپورٹنٹ آپ کی منزل ہے، گاڑی نہیں۔ صحیح۔ اور میم ایک اور وہیکل کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل بات ہے کہ آپ منزل کی طرف سفر شروع کر چکے ہیں۔ میم ایک اور بات، آپ نے وہ بتایا تھا کہ آپ کے پاس کوئی لیٹر آیا تھا جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے الہدا سے نہیں، الہدا کے لوگوں سے پرابلم ہے۔ تو میم میں کہتی ہوں کہ بات الہدا کے لوگوں میں نہیں، بات ان میں، میں اگر غلط بول رہی ہوں تو معاف کر دیے، پر پھر بھی بات ان میں خود ہوگی، کیونکہ الہدا کے لوگ بیسٹ ہیں ایور۔ کہ میں نا آج سے پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ تمہیں پاکستان میں کیا پسند آیا اتنے سالوں میں، میں خاموش ہو جاتی تھی اور سوچتی تھی، میں کہتی تھی کچھ نہیں۔ تو پچھلے دنوں مجھ سے ہاسٹل کی لڑکی نے پوچھا کہ تمہیں پاکستان میں کیا پسند آیا، تو میں نے بنا سوچے سمجھے بول دیا الہدا۔ اور واقعی سوچ رہی تھی کہ آج کے بعد اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا پسند آیا پاکستان میں، تو میں ایک ہی ورڈ بولوں گی الہدا۔ الحمدللہ۔ اور میم ایک اور بات آخری،
کہ یہاں پہ نا سارے بولتے ہیں ہاسٹل میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. ایون میں خود جو ہے نا آج سے کچھ دن پہلے مطلب کمپلین کیا کرتی, اپنی ٹیچر سے بھی کرتی ہے, ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہاسٹل میں یہ ہے وہ. پر میم ایک دن میں بیٹھی نا تو میں ویسے ہی سوچ رہی کہ آخر مجھے کس بات کی کمی ہے, کیوں میں یہ ساری شکایتیں کر رہی ہوں. کیا مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا, کیا مجھے یہ لوگ نیچے سے لاتے, ہمیں یعنی کہ ہم سے کچھ برتر بھی لوگ ہیں, مدرسے ہیں ان میں لوگ نیچے سوتے ہیں, ان کو کھانے کے لیے بھی صحیح سے نہیں پرووائڈ کیا جاتا, اور ہمیں تو بیسٹ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. تھوڑی سی گرمی ہو اے سی لگ جاتا ہے, بیسٹ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پرابلم. السلام علیکم. استاذہ, یہ ہے کہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے نا, اور جب ہم مسلسل اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو کچھ آیات پھر ہم یاد کر لیں. جیسے میں ہمیشہ رات کو جب سورۃ ملک پڑھتی ہوں تو اس میں آیت ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو جب کوئی آزمائش پریشانی ہو تو میں صرف اتنا سا جملہ اپنے آپ کو مسلسل ریپیٹ کرتی ہوں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, اور اس میں صرف عمل کی بات نہیں, احسن عمل کی بات ہے. تو اس وقت ہمیں ریئیکٹ کیسے کرنا ہے یہ چیز. اور اگر کوئی کسی کے بارے میں بات کرے تو دعائیں ہم ویسے یاد کر لیتے ہیں, لیکن میں فوراً وہ جو دعا ہے کہ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین, غل جو ہے نا وہ نہ ہو کسی کے. جو ایمان لائے ہیں وہ سب ایمان والے, ہو سکتا ہے تھوڑا سا کلیش ہو جائے لیکن ہے تو ایمان والے نا. بالکل. تو میرا خیال ہے قرآن ہمیں ہمارے لیے رہنمائی ہونا چاہیے ہر وقت. استاذہ, یہ جو ابھی ایک ٹاپک تھا کہ پریشان ہونے اور شکایت کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی, تو مجھے کل پرسوں جو آپ کے ساتھ سفر کا اتفاق ہوا, اور میں سارے راستے ایک چیز جو بہت اسٹرانگلی آبزرو کی, وہ میرا رویہ اور استاذہ کا ڈفرینٹ رویہ تھا. میں اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی تھی. ہمارے ساتھ ایک بہت ناخوشگوار بات یہ پیش آئی کہ سفر بالکل جب ہم مانسیرا کے قریب پہنچ گئے, میرے خیال ہے 10 منٹ سے دور تھے یا 15 منٹ, تو رات لیٹ سے اندھیرا تھا اور ایک دم ٹریفک جام ہو گئی, اور اتنی شدید کہ کوئی الفاظ نہیں میں کیسے بتاؤں. آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف بڑے بڑے ٹرک گاڑیاں, اور وہ جو میرے خیال ہے کہ چھوٹی سی روڈ تھی جو ہارڈلی 4 لین بھی نہیں تھی, اس میں 7-8 لینز میں سارے بلاک ہو گئے. وہاں کا کوئی ٹرک الٹ گیا آگے, اور اب بہت دیر لگے گی. اور جو لینے والے دوسری طرف لوگ کھڑے تھے وہ کہہ رہے تھے آپ بالکل 1 کلومیٹر دور ہے. اور چلنے سے پہلے استاذہ تھرو آؤٹ ایک بات کہتی رہی کہ جلدی نکلیں گے کیونکہ پہاڑی راستہ ہے, موڑے ہیں, تو اندھیرے سے پہلے پہنچ جائیں. لیکن بالکل خواہشات کے برعکس ایک صورتحال پیش آئی. میں کہیں استاذہ کو شکایت کرتے نہیں سنا, کہیں پریشان ہوتے نہیں دیکھا. کوئی ہوتا ہے نا انسان پاؤں شفل کرتا ہے یا تھوڑا بہت ہلتا ہے, کچھ بھی نہیں, بالکل خاموش. اور میرے دل میں ہو کہ کس طرح اتروں, جا کے دیکھوں کہاں تک ٹریفک بند ہے. اور میں دوسری طرف کے لوگوں سے پوچھا کہ اگر کس طرح ہم کم از کم استاذہ کو پیدل کراس کروا دیں, لیکن استاذہ نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں کتنی دور تک ہم بند. وہ گزرا, اور کل واپسی پہ بالکل پنڈی کے ترنول فاٹک پہ ایگزیکٹلی وہی دوبارہ ریپیٹ. اور اسی طرح ہمیں چاہنے کے باوجود بھی اندھیرا بھی مل گیا, اور اتنی ہی شدید ٹریفک بلاک, میں خیال 1 گھنٹے سے زیادہ ایسے. تم نہ میں نے شکایت کرتے دیکھا استاذہ کو, اور کوئی پریشانی کا اظہار نہیں, بس خاموشی سے ہلکا سا ڈرائیور کو کبھی اشارے سے کہہ دیتی کہ اس طرف سے نکال لو یا وہ اس طرف تھوڑا سا ہو جاؤ, اینڈ دیٹ واز آل. اور آج مجھے یہ ٹاپک پڑھ کے پتا چل رہا ہے کہ ہر حال میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے دیٹ ریئلی ہیلپس. اور ان میں ہم ہنس رہے تھے کہ یہ تو حج کا سامان مل گیا, اور واپسی پہ پھر ہنس رہے تھے کہ یہ پھر وہ سفر ہے. جی, ایک اور چیز ہے جو استاذہ سے ہی ہم نے سیکھی, اور وہ میں نے اویل بھی کی, بہت ٹپ استعمال بھی کی. اور کیونکہ جس کے تجربے میں جو چیز آئی ہوئی ہوتی ہے وہ زیادہ پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا اس میں ہوگا. تو استاذہ سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو اسٹوڈینٹس نے پوچھا کہ آپ سر سے اجازت کیسے لیتی ہیں یا کس طرح آپ اس کو کرتی ہیں, کیونکہ ہر ایک کا ایک بڑا ہوتا ہے, ہر ایک کا ایک حاکم ہوتا ہے. تو استاذہ نے کہا کہ میں اجازت لیتی ہوں. ایک ہوتا ہے نا بتانا, ایک ہوتا ہے اجازت. تو استاذہ نے کہا میں اجازت لیتی ہوں. تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ اگر وہ نہ کر دیں, کبھی آپ اجازت لیں اور آپ کا, تو انہوں نے کہا پھر میں نہیں کرتی ہوں اس چیز کو. تو اتنا یعنی ہمیں یہی سب سے پہلے تو مسئلہ ہم بنا لیتے ہیں, اجازت سے پہلے ہم کانشیس ہو جاتے ہیں اب یہ نہ کر دے, اور اگر وہ نہ کر دے گا تو ہم پہلے سے سوچ بیٹھتے ہیں کہ ریئیکشن کیا شو کرنا ہے. پھر استاذہ نے کہا کہ میں ایسے سوال کرتی ہوں ان سے کہ آپ کا کیا خیال ہے, یعنی لوگوں سے کمٹمنٹ سے پہلے اجازت لیتی ہوں.
کیونکہ اگر کمٹمنٹ لوگوں سے کر لی جائے اور اجازت بعد میں لی جائے، یا پھر ڈائریکٹ نہیں اجازت لیتی، یعنی آفیشیل پلانز ہیں جن کو چاہیے وہ پھر سر سے بھی اجازت لے لیں. ابھی جیسے استاد نے وہاں ہمیں مثال دے کے سمجھایا، عمرے پہ جب تھی تو یہ پشاور کا پلان کافی دور کی بات ہے حالانکہ، تو یہ اس وقت پلان ہوا تھا اور اس وقت میں نے سر سے اجازت لے لی تھی، مل گئی اجازت. اب جب پشاور جانے کا وقت آیا تو ایک آدھ دن پہلے جب اناؤنس ہوا تو وہ شاید بھول چکے تھے کہ کوئی ایسا پلان پشاور والا بھی ہے. تو جب استاذہ نے پوچھا تو سر نے کہا کہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا پشاور جانا ہے. تو وہ انہوں نے کہا ہے پشاور جانا ہے؟ انہوں نے ایسے حیرت سے پوچھا جیسے کہ یہ نئی بات پہلی دفعہ ان کو پتا چلی ہے. تو استاذہ نے اتنی اچھی ٹپ اس کے اوپر دی کہ اس موقع پہ یہ والی بات نہیں کہنی اچھا تو آپ کہہ کے خود ہی مکر گئے، آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. تو استاذہ نے فوراً کہا اگر آپ نے یہ جملہ کہا کہ آپ مکر گئے ہیں تو یہ ایک دم ریورس کر دے گا بات کو. تو کنن کا میں نے فوراً کہا کہ کیا خیال ہے پھر نہ جاؤں؟ اب تو انہوں نے ساری تیاریاں کر لی، اور بات بھی یہی ہے کہ اس کے بغیر تو قدم نہیں ہل سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا. عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ فصالحات قانتات، اطاعت تو کرنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ڈال کے انسان باہر تبلیغ کرے تو اس کی تبلیغ کا کتنا اثر ہوگا؟ اس کا ضمیر ملامت نہیں کرے گا. جو کام میں خود نہیں کرتی وہ میں دوسروں کو بتا رہی ہوں. تو ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو جتنا ممکن ہو کوشش کرے کہ ان کو ساتھ لے کے چلے. اور ساتھ لے کے چلنے میں مشکل بہت ہوتی ہے، آپ اکیلے تو جہاں جی چاہے چل پڑے، لیکن جب دوسرے لوگ ساتھ آپ کے متعلق ہوتے ہیں وہ آپ کے اوپر بعض اوقات ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ زندگی کا یہ سفر ساتھ گزارنا ہے، تو پھر مشورے میں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے امرہم شورا بینہم، ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر جب کتنا بڑا نقصان بھی ہو گیا تھا مشورے کا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ وشاورہم فی الامر. یہ نہیں کہ ایک دفعہ اگر کسی کے مشورے سے کوئی نقصان ہو گیا تو آئندہ اسے مشورہ نہیں کرنا، نہیں، وہ انسان ہے اور انسانوں سے اونچ نیچ ہوتی ہے. تو اس میں کسی بھی چیز کو ہوا نہ بنائیں، زندگی موت کا مسئلہ نہ بنائیں، بہت بڑی اس کو سچویشن نہ کریٹ کر دیں. یعنی بعض اوقات ہم رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں، مسئلہ ہوتا کچھ نہیں، وہ بن جاتا ہے. پھر جب بن جاتا ہے تو پھر انا کے مسئلے بن جاتے ہیں، جب انا کے بن جاتے ہیں تو پھر مسائل حل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ اور حقیقت ہے یہ نہیں ہوتا انسان کے گھر والوں کو انسان مس نہیں کرتا. ہم سب انسان ہیں، ہم چاہے کتنے بھی بڑے نیکی کے کام پر ہوں، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، ہمارے اندر جذبات ہیں، اللہ نے رکھے ہیں اور یہ ہونے چاہیے، یہ زندگی کا حسن ہوتے ہیں. اور ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جب گھر سے باہر ہوتا ہے یا کوئی دن رات قرآن پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوتا ہے تو اس کے جذبات کو کچلے جاتے ہیں. وہ ان کو سپریس کرنا مقصود نہیں ہوتا. یعنی قرآن ہمارے ان خوبصورت جذبات کو دباتا نہیں ہے، بلکہ ان کو بہترین طریقے پر چینلائز کرتا ہے کہ ان کا اظہار بھی کرتے رہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں دوسرے کو پتہ ہی ہے نا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں بتانا پڑتا ہے ٹائمز. ٹھیک. استاذہ میرے ذہن میں نا تاریخ سے مثالیں آ رہی تھی، تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دنیا کے 2 بڑے جنرلز جنہیں کبھی بھی ڈیفیٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ان میں خالد بن ولید اور دوسرے چنگیز خان تھے. تو میں جب دیکھ رہی تھی اگر دونوں کا مطلب کمپیریزن کریں تو چنگیز خان نے جو کچھ کیا، جس طریقے سے مسلمانوں کو رون ڈالا، تو اس وقت بھی مسلمانوں نے جو ہے نا وہ ہمت نہیں ہاری، حالانکہ وہ مسلمانوں پر سب سے بڑا کڑا وقت تھا اور وہ دوسرا مکی دور تھا ایک طرح کا. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جو مطلب اپنی ایک کانسٹنٹ اپروچ رکھی اور دعویٰ کا کام نہیں چھوڑا، تو چنگیز خان کی اولاد میں سے بھی پھر لوگ مسلمان ہوئے. اور ادھر اگر میں خالد بن ولید کے صرف ایک، ان کے تو بہت سے پہلو ہیں لیکن صرف ایک، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈسمس کیا ان کے عہدے سے، تو ان کو آفس رن نہیں کرنے دیا، تو اس وقت خالد بن ولید خاموشی سے آ گئے. اور جب وہ اپنے بستر مرگ پر تھے تو کوئی صحابہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے اسکارز دکھائے ان کو، اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت حضرت عمر کا بہت زیادہ تھینک فل ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد نے مجھے قرآن کی تعلیم اس طرح حاصل نہیں کرنی دی. حالانکہ اگر ہم خالد بن ولید کی لائف کا جائزہ لیں تو وہ ایک مجاہد ہے، مجاہد کی سب سے بڑی منزل ہوتی ہے شہادت، ان کو نہیں ملی تو کیا وہ کامیاب انسان نہیں تھے؟ پھر دوسری نمبر 2 یہ کہ ان کو اپنا آفس رن نہیں کرنے دیا ان کی ایک غلطی کی وجہ سے. تو
مطلب ان کے اندر بڑی اسٹرینتھ تھی، لیکن انہوں نے اس کو پرسنل نہیں لیا، کوئی کنسپائریسی نہیں کی کہ میرا باس نے مجھے یہ کر دیا یا وہ. اور انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر کا اس وجہ سے تھینکفل ہوں کہ اب میں فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ مطلب اتنی بڑی بلیسنگ، یعنی انہوں نے اس کو کامیابی کا ایک اور راستہ نکال لیا اپنے لیے. جیسے ابن تیمیہ جب جیل میں تھے تو وہ کہتے تھے اگر میں قلعہ بھر کے سونے کا صدقہ دے دوں ان لوگوں کو، یعنی تھینک یو کے طور پر جنہوں نے مجھے یہاں پہنچایا، تو یہ بھی تھوڑا ہے. کیونکہ جب انسان پازیٹو ہوتا ہے تو ہر سچویشن میں فائدے کی چیز ڈھونڈ لیتا ہے. ٹھیک ہے استاذہ، میں نے مینجمنٹ میں بہت سی تھیریز پڑھی ہیں سکسیس پہ. جب بھی میں وہ تھیریز پڑھتی تھی، جبکہ وہ پریکٹیکل سبجیکٹ تھا، تو اس میں یہی سوچتی تھی کہ ہر تھیری اتنی جنرل ہے اور اینڈ پہ کچھ پتا نہیں چلتا کہ کورس آف ایکشن کیا ہے. اور یہ اتنا کنسائز اور ٹو دا پوائنٹ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ میری طرح سب کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ میری سچویشن کے مطابق ہی ہے. اور اس میں پرسنل لیول ہو یا انٹرنیشنل لیول ہو، یہ ہر جگہ اپلیکیبل ہے. اور اس میں آئی تھنک 2 چیزیں نکلتی ہیں، ایک آپ کی انر اسٹرینتھ ثابت قدمی، اور دوسرا یہ کہ آپ کی پازیٹیو تھنکنگ. تو آئی تھنک آپ کسی بھی ڈیفیکلٹی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک کا ڈفرینٹ ڈیسٹینیشن ہے، سکسیس کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں ایک کلاس روم میں آئیں گے تو ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ، کہ اس کے ساتھ ایسے ہے، اور پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پیچھے جو منزل طے کر کے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے اور ہماری ڈفرینٹ ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ ہر سال آپ کتنے بہتر ہو رہے ہو، یہ نہیں کہ دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرو اور پھر ڈپریس ہو جاؤ کہ مجھے نہیں. جب تک ہم دوسروں کو دیکھنا چھوڑیں گے نہیں اور اپنے حال پہ غور نہیں کریں گے تو حالات نہیں تبدیل ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.